بھرے موجود لوگ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے کچھ دن پہلے اپنا مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنا مشکل کہ وہ تکلیف میں ہے یا اسے ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب کی نگاہوں کا بننے پر بال پیچھے جھٹکتے سب کو دیکھنے لگی۔ ایسی جرت آج تک حویلی کی عورتوں نے کی تھی۔ ان سب کی حیرت جائز تھی۔ بیٹا، پنچایت کے فیصلے مردوں کے کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور مرد اپنے فیصلوں میں ہمیشہ عہد سیٹتے آئے ہیں، تو اب ایک عورت فیصلہ آئی ہے تو حرج کیسا؟ صاحب، اس کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ کا لگا تھا۔ بیٹا، فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے لیا ہے۔ سرپنچ کو دیکھتے اس کے چچا آگے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ اب ان کی جانب متوجہ تھی۔ اس کا نخرہ ایسا تھا کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے سوچ ضرور رہا تھا۔ وہ ہمیں سننے کو تیار ہے۔ اس نے مقابل کا بتایا۔ 20 سالوں پہلے جب ایک قتل ہوا تھا، ماں کو خون بہا میں لایا گیا تھا نا؟ زمین؟ اس کے لہجے میں مصنوعی حیرانی تھی کہ کریم خان نے پہلے چیز ٹھیک چاہ رہی تھی مگر پھر وہ نہ جانے آ گئی تھی۔ بیٹا، وہ روایت اب پرانی ہو گئی، لیکن مجھے زمین نہیں چاہیے۔ سرپنچ، اس کی بات پر وہاں موجود لوگوں میں سرگوشی شروع ہوئی تھی۔ فیصلہ چکا ہے شہرینہ۔ کریم خان نے پھر کوشش کرنی چاہی مگر اس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا، انہیں لگا جیسے وہ عورت واپس آ گئی ہو، گاؤں سے بغاوت کر کے آزادی حاصل کی تھی۔ میں سہیل خان کی بیوی ہوں اور کیونکہ میرا بھائی تو ان کے قتل کا بدلہ میں لوں گی۔ جان، اس کا فیصلہ اٹل تھا، تو کوئی فیصلہ ہے تمہارا؟ سرپنچ کی بات پر اس نے موجود لوگوں کو دیکھا جن سے ان کا بڑا گہرا مگر اب دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ بڑی اور بغور سب کو دیکھا۔ اس جگہ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ متاثر ہوتی۔ اس کی نگاہیں اس شخص جو سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، سیاہ شلوار میں ملبوس سادہ سا دیہاتی آدمی، جیسے تصور کیا تھا، چہرے پر پر اصرار سے مسکراہٹ سجائے پر ہاتھ باندھا۔ مجھے خون بہا میں بڑے خاص سب سے چھوٹا پوتا شمریز خان چاہیے۔ اس کی بات پر سامنے کھڑے شمریز خان نے جھٹکے سے سر اٹھے دیکھا۔ ہاں، تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، بھلا لڑکے بھی کبھی خون بہائے ہیں؟ تنویر خان غصے سے بلبلاتے اب اٹھے۔ سہیل خان حویلی کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی کریم خان کی دشمنی بڑی حویلی کے لوگوں سے صدیوں پرانی تھی۔ بڑی حویلی تنویر خان کی ملکیت تھی جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے آئے تھے اور اب اس حویلی میں ان کی نسل پروان چڑھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے خان اور تنویر خان کے بڑے بیٹے کی آپس میں زمین میں جھگڑا ہوا جو اس قدر بڑھ گیا کہ سہیل خان کی جان چلی گئی۔ ان کے گاؤں بھی پولیس کو بیچ میں ڈالنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے پنچایت بٹھائی گئی۔ ہر کوئی افاد سوچے ہوئے تھا مگر اچانک شہرینہ کی آمد نے سب کی خواب ملیہ میٹ کر دیے تھے۔ بات سنو شہرینہ، اتنے سالوں سے تم نے بھائی کو پوچھا تک نہیں اور ان پر اپنا حق نہیں جما سکتی۔ کریم خان کو فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اتنی بڑی جگہ شمریز خان کو یہ سودا بالکل بھی پسند نہیں آیا مگر سامنے وہ تھی جو ایک بار فیصلہ کر لیتی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ یہ باتیں کر کے حقیقت بدل نہیں سکتے کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور ان کے حساب بھی مجھے ہی لینا ہے اور میرا فیصلہ یہی، مجھے خون بہا میں شمریز خان چاہیے۔ اکبر کریم خان نے لاکھ پیر پٹکے مگر شہرینہ خان تھی اس ملک کی سب سے بڑی اداکار۔ ان کی کوئی بات، کوئی دلیل کام نہیں تھی۔ تنویر خان، کیا آپ کو یہ فیصلہ ہے؟ سرپنچ صاحب، آپ تنویر خان سے پوچھو، کسی زخمی ناگ کی طرح بیٹھے تھے۔ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں سرپنچ صاحب؟ میں نے کیا ہے، مہر لگائیں اور اس شخص کو میرے ساتھ کریں۔ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ جواب تنویر خان شمریز کی جانب سے آیا تو چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ فیصلہ ہو چکا، وقت تھا انتقام لینے کا مگر وہ بچوں کی خون بہا میں چاہے مرد ہو یا عورت رشتہ بنائے نہیں دیے جاتے۔ اگر تمہیں واقعی خان خون بہا میں چاہیے تو تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، نہیں کر سکتی تو صرف زمین پر گزارا کرو۔ کی بات پر اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ ابھی تک بدلے نہیں نا ماموں جان؟ اس کے ماموں جان کہنے پر خان نے آنکھیں سختی سے میچی جیسے بہو اپنے اندر رانڈیلا ہو۔ تم کچھ بھی کہو، سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، فیصلہ منظور نہیں تو ہم زمین ابھی بھی دینے کو تیار ہیں۔ وہ اپنا پتا پھینک چکے تھے۔ شہرینہ نے وہاں مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ تمہارا خراب ہو گیا ہے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی اداکارہ ہے، تمہارے جاہل بے کبھی ہاں نہیں کہے گی۔ شہرینہ، زمین لو اور بات کرو۔ کریم خان نے موقع دیکھتے ہی آگے
آئے، لیکن میں ہاں کہہ رہی ہوں چچا جان، میں شمریز نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے کچھ کاغذات پر شمریز کے چاہیے۔ اس کی بات پر شمریز نے غور سے دیکھا، چہرے پر کوئی نرمی بھرا تاثر ڈھونڈنے نہیں مل رہا تھا۔ سائن کرو اس پر، فائل اس کے سامنے رکھتے اس نے سینے پر ہاتھ باندھی تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ میں ان پڑھ ہوں، دستخط کرنا نہیں جانتا، پہلی بار شہرینہ نے اس کی آواز سنی تھی، ایسی آواز جو مقابل کو سحر زدہ کرنے کا ہنر رکھتی۔ اس نے چونک کر دیکھا، جس کی آنکھیں بڑی گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی، اس بندے میں کچھ تو الگ تھا۔ وہ بچوں کو بڑے جھٹک کر سر ہلا کر رہ گیا۔ او ہاں، میں بھول گئی تھی کہ بس پیسہ کمانا اور چھیننا جانتے ہیں، تعلیم سے ان کا نہیں ہے۔ طنز کے تیر چلاتی اس نے اچانک ہی شمریز کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور اس کی اس حرکت فوراً لڑکھڑاتے سنبھلا۔ وہی تنویر اور کریم خان دونوں ہی سلگ رہے تھے۔ یہ انگوٹھا نہیں لگائے گا، پہلے ہمیں بتاؤ کس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ تنویر خان کے بیچ میں اس نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، آپ کو جانتے ہوئے شرم نہیں آئی مامو جان؟ اس کی بے باکی پر تنویر خان کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، مگر وہ طاقت میں اس سے زیادہ تھی۔ اس کے پاس پیسہ تھا، شہرت تھی اور میڈیا پولیس بھی۔ انگوٹھا لگاؤ میرے ہونے والے شوہر۔ اس کے انگوٹھے پر انک لگاتے اس نے شمریز کی انگوٹھا کاغذ پر لگایا اور پھر کاغذ دیکھتے فاتحانہ میں مسکرائے۔ اب ہم نکاح کر سکتے ہیں سرپنچ صاحب۔ اس پر سر ہلاتے سرپنچ صاحب نے مولوی کو بلایا اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں ایسے رشتے میں بندھ چکے تھے جس میں سوائے نفکام کے کچھ نہیں تھا۔ شہر کراچی میں آج بھی اپنی رونقیں عروج پر تھی۔ سمندر کے قریب اس بڑی سی ایک اپارٹمنٹ میں روزینہ بیگم بے چینی سے ادھر ادھر کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اب اتنی ٹینشن ماتھے میں غصہ ہوں گی ملازمہ کی بات پر۔ وہ تھک کر صوفے پر پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا سوجی گاؤں جانے کی۔ آپ جانتی تو ہیں انہیں وہ کب کیا سوچتی ہیں، کیا وہ بس وہی جانتی ہیں۔ میرینا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ نفرت کرتی ہے سے، اور اب اس کا وہاں جانا ضرور کچھ ہوگا۔ وہاں میں کیسے سکون سے بیٹھوں گی؟ تم ایک ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، میں گاؤں جا رہی ہوں۔ ان کی بے چڑھتی جا رہی تھی، تھک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں میم کا میسیج آیا ہے۔ وہ گھر کے لیے نکل رہی ہے۔ میرینا نے شہرینہ کا میسیج ان کے سامنے کرتے کہا۔ میرینا خود بھی تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، مگر ابھی جانتے نہیں تھی کہ وہ کیا کر کے واپس آ رہی ہے۔ شمریز ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا؟ افسوس ہو رہا ہوگا نا اس خاندان میں پیدا ہونے پر۔ اس کے گرد چکر کاٹتے شہرینہ نے جیسے اس کا مذاق اڑایا، مگر مغل نے جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اگر افسوس نہیں ہو رہا تھا تو بے فکر رہو، آنے والی زندگی میں تم ہر لمحہ افسوس کرو گے۔ شمریز کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ شہرینہ نے اسے دیکھا، پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جوتے صاف کرو میرے۔ اس کے حکم پر وہ خاموشی سے جھکا۔ آستین سے اس کا جوتا صاف کرنے ہی لگا تھا کہ وہ پیر پیچھے کرتے ایک جھٹکے سے اٹھی۔ تم شمریز خان بہت شوق ہے نا اس فرما برداری ناٹک کرنے کا؟ میں بتاؤں گی تمہیں کہ شہرینہ خان ہے کیا۔ اس کا گریبان دبوچے وہ غرائی۔ سامنے جو شخص نے محض نگاہیں اٹھائی اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں شہد رنگت آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جیت کر بھی ہار کی تلملاہٹ، آئندہ ایسی جیت کا۔ وہ بولا تو شہرینہ کو سر تا پیر آگ لگا گیا۔ بہت زبان چل رہی ہے اچانک سے، لیکن ابھی تو بس شروعات ہے مسٹر شمریز، اب کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ؟ اسے کہتے اس نے گارڈ کو اشارہ جو اچانک ہی شمریز کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ کار کے بونٹ میں لگا گیا۔ رینا کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آئی۔ شمریز نے اسے دیکھا بنا پلک جھپکے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ جھنجھلائی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں کر سکتی تھی۔ گاڑی میں ڈالو اسے پیچھے، اور یاد رکھنا اس کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔ گارڈ کو کہتے وہ ڈرائیور سیٹ پر آ بیٹھی۔ فی الحال وہ سکون چاہتی تھی اور ڈرائیور وہ اپنا سارا دھیان ایک طرف لگا سکتی تھی۔ سب سے پیچھے بیٹھے شمریز نے اسے دیکھا اور پھر بندھے ہاتھ پاؤں کو جیسے میں بھاگ ہی جاؤں گا اس ڈبہ گاڑی سے، بیزار اسے کہتے وہ سیٹ سے سر ٹکا گیا، کیونکہ ابھی تو اس کھیل کی شروعات ہوئی تھی، ابھی تو بہت کھیلنا تھا، شروعات میں ہی ہار نہیں سکتا تھا وہ۔ کوشش کرنا اپنی زبان بند رکھو ورنہ تمہارا کرنے میں مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر گھبرائی، اگر الفاظ سن لیتی تو گلا ہی دبا دیتی۔ گاڑی طویل سفر کے بعد بالآخر کراچی کی داخل ہوئی تھی۔ پٹرول پمپ پر گاڑی روکتے اس نے مرر سے پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں وہ آنکھیں بند کیے سر پیچھے لگائے بیٹھا تھا۔ شہرینہ کے جب بڑی پراسرار سے مسکراہٹ آئی، وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کے شمریز آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھا تھا۔ اچانک ہی چہرے پر ٹھنڈا پانی پڑنے پر ہڑبڑاتے اٹھا، مگر سامنے شہرینہ کو خالی بوتل تھامے دیکھ اسے سلامانے لگا تھا۔ اوہو
क्या हुआ, बुरा लगा? अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। शमरेज के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो इस तमाम अरसे में पहली बार आया था। अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट, आंखें क्या कम थी जो पहलू बदल कर रह गई। बच्चों जैसे काम करके इतनी खुशी में तो किसी बड़ी सज़ा का मुंतज़िर हूँ। खैर, पानी डालने का शुक्रिया। इस डब्बे में बहुत गर्मी है। वैसे तुम मेरी 15 लाख की गाड़ी को डिब्बा बोल रहे हो। बात पर वो तिलमिलाई। 15 लाख? उसने अजीब सी नज़रों से पूरी गाड़ी को बगौर देखा। शहरीना के लिए ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। मगर अपनी बकवास बंद रखो। अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं। उसका गिरेबान दबोचे गुर्रा कर कहती। वो पैर पटकती ड्राइविंग पर आ बैठी, जबकि उसके जाने पर शमरेज कंधे उचकाते वापस अपनी पोजीशन संभाल चुका था। अब अगर मुकाबला शुरू हो ही गया था तो अच्छे से करना था। गाड़ी अपार्टमेंट की हदूद में दाखिल, गाड़ी पार करते वो गाड़ी से उतरी। गार्ड को इशारा करते अंदर बढ़ गई, जबकि उसके जाते ही गार्ड ने शमरेज को गिरेबान से घसीटते गाड़ी से उतारा। जिस पर शमरेज ने उसे देखा, देखता कहेगा क्या? उसके देखने पर गार्ड ने उसे मारना चाहा, मगर शमरेज उसका मुक्का रोक गया। हाथ उठाने की गलती मत कर साहब, उसकी मार बर्दाश्त करना मजबूरी है, मगर तुम्हारी हरगिज़ नहीं। उसका हाथ झटकते वो अंदर बढ़ गया। जब गार्ड तो उसकी नए रूप पर हैरान हुआ था मगर जल्द संभलते वो तेज़ी से उसका बाजू पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैडम का हुक्म है तो सीढ़ियों से जाएगा। उसे लिफ्ट को देखकर गार्ड कहता, इसलिए ऊपर चढ़ने लगा। जब शमरेज गवारी से उसे देखा था, वो गार्ड शमरेज को लिए ऊपर अपार्टमेंट के सामने आया, जब शहरीना पहले से मौजूद थी। शहरीना, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आओ। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों गई थी आखिर तुम गाँव? अब हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। रोजीना अपने ध्यान में उस तक आई थी। सामने खड़े शमरेज को देखकर बुरी तरह चूंकि ये कौन है। उनके सवाल पर शहरीना ने एक इसको देखा और फिर अपनी माँ को मुलाजिम है, मम्मा बशीर छुट्टियों पे जा रहा है, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी और फिर हमें घर के काम काज चाहिए था ना। भरोसे का बंदा है, इसलिए मैंने रख लिया। उसकी बात पर शमरेज के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। अच्छा, तुम इसे लेकर अंदर जाओ और तुम शहरीना मेरे साथ आओ। गार्ड को कहते वो शहरीना का हाथ थामे अंदर बढ़ गया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी गांव जाने की? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि अब हमारा इस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ मौजूद हर इंसान से मुझे तो शदीद नफरत है। शहरीना उसे बेड पर बिठाते उसके सामने बैठी। मेरा बाप मर गया था ना, उसका रिश्ता आपसे ख़त्म हुआ था, मुझसे नहीं। कुछ हिसाब किताब निकलते थे मेरे उन लोगों तरफ जो कि अब ख़त्म हो गए। अब आप बेफिक्र रहें, वहाँ मौजूद किसी भी शख्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना बड़ी हवेली वालों से, ना छोटी हवेली वालों से, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं ममा, ना कभी होगा। अपनी बात कहते वो ये भूल गए हवेली वालों के साथ वो दुश्मनी में ही से एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ चुकी थी। उसका अंजाम क्या होने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। ड्राइवर, कल सुबह मेरी बहुत अहम मीटिंग है, तो सुबह तैयार और याद रखना, मुझे देर करने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। कमरे में जाते हुए उसने शमरेज को अपने पास बुलाया, उसे ख़ास हिदायत दी, जिस पर उन्हें सर हिलाया। ये तुम अपना सर नफ़ी में क्यों हिला रहे हो? अगर तुमने मेरी बात से इनकार करने का सोचा बिना शमरेज खान, तुम्हारा वो हशर करूँगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। याद, मुझे काम देने से पहले आपको ये बात सोच लेनी चाहिए कि मैं शहर में नया हूँ, अभी कुछ घंटों पहले यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते कैसे मालूम होंगे? हमारे यहाँ होती है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, आप इसमें जो लोकेशन डालते हैं ना, वो तमाम रास्ते आपको दिखा देती है। तो अपने ये बहानेबाजियाँ अपने पास रखो। समझ में आ, मुझे सब समझ में आता है, मगर मैं ठहरा गांव का देहाती। आपकी वो डिब्बा, मेरा मतलब गाड़ी चलाना आएगी मैडम? उसका डिब्बा कहने पर शहरीना ने मुठियाँ बीची, मगर वो उसके रिएक्ट करने से पहले ही बात बदल गई। तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते शमरेज खान। जब तक तुम मेरे कदमों में गिर कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे ना, तब तक तुम सुकून ना भी मत। अब शराफत से जाओ, मेरी कॉफ़ी बना कर लाओ। अगर कॉफ़ी में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो वही गर्म खोलती हुई कॉफ़ी तुम्हारे मुंह पर दे। और इस बात को धमकी मत समझना। उसका कॉलर पकड़े अपना चेहरों के करीब करते वो उसे धमकाती अपने कमरे में गायब हुई थी, जबकि उसने अपने कॉलर को झटका साफ किया और किचन की जानिब बढ़ गया। यस डार्लिंग, कल मिलते हैं ना? शमरेज को कमरे में आता देख शरीना टहलाते हुए बैठी और टांगें उठाकर टेबल पर रख ली। शमरेज जो बेड की साइड टेबल पर कॉफ़ी रख रहा था, शहरीना के इशारे पर मुंह क्या देख रहे हो मेरा, पैर दबाओ, शाबाश। मोबाइल एक साइड रखते वो सुकून से बेड टेक लगा गई, जिस पर लब काटते शमरेज खान खामोशी से उसके साथ पर बैठकर उसके पैर दबाने लगा। वैसे तनवीर मामू को क्या, उनका सबसे प्यारा बेटा इस वक्त मेरे कदमों में बैठा मेरे पैर दबा रहा है। चलो को वो मुझे बख्श देते, लेकिन अब देखो ना उसे क्या कैसा महसूस हो रहा होगा। उनका प्यारा बेटा उनकी सौतेली बहन के घर से रहेगा, मुझे सोचकर ही बहुत अफसोस हो रहा है। उसका यूँ अफसोस करने पर शमरेज के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं मैडम कि आपकी काफ़ी ठंडी हो रही है, पी लीजिए, वरना जब मैं पर मारेंगी तो मेरा सिर्फ चेहरा ही धो लेगा।
اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر شہرینا نے خاموشی سے کافی کا مگ اٹھایا، مگر جیسے اس لبوں سے لگایا اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا بنایا؟ اسے کافی کہتے ہیں؟ غصے سے اس کے اوپر کافی پھینکتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ شمریز نے ایک نظر کافی اپنی قمیض کو دیکھا۔ میں نے چیک کر کے دی تھی، مجھے لگا جتنی کڑوی آپ کی زبان ہے میڈم، یہ کافی تو آپ پی ہی لیں گی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ وہاں پنچایت میں کیا ہوا تھا جب میں نے تمہیں خون بہا میں، تب تمہاری زبان تالو سے چپک گئی تھی یا کسی نے اس میں گلو لگا دیا تھا؟ وہاں اگر تم زبان کھولتے تو شاید تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ دفعہ اپنی شکل لے کر غصے سے کھولتے اس نے مگ زمین پر پھینکا جو اگلے ہی ٹکڑوں کی صورت میں پورے فرش پر بکھر گیا۔ جانے سے پہلے اسے صاف کر کے جاؤ۔ شمریز خان بہت تمہیں بڑی حویلی کا بیٹا ہونے پر یہی غرور توڑوں گی، تمہارا ناک رگڑنے پر میں تمہیں مجبور کر دوں گی، تم اور تمہارے خاندان کو اپنے ماں کے سامنے جھکاؤں گی، یاد رکھنا۔ کھول کر وہ کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بالکنی میں آ کر اس نے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنا۔ جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہ سب ان لوگوں کو لٹانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں بھلے ماضی کی ساری باتیں بھول گئی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے آنسو، ان کی سس کے جسم پر لگے نشان، وہ زخم کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی ماں تنویر خان کی سوتیلی بہن تھی۔ سالوں پہلے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے روزینہ بیگم کو چھوٹی خون بہا کے طور پر بھیجا تھا، اور سہیل خان نے انہوں نے روزینہ بیگم کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں خون بہا میں جانے والی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، مار پیٹ، جسمانی تشدد۔ سہیل خان نے روزینہ بیگم کو ایک زندہ لاش دیا تھا جو صبح اٹھتی، حویلی والوں کے ظلم سہتی، ان کے کام کرتی، ان کی زندگی ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ سہیل خان انہیں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا، ان کے ساتھ کسی جانور سے بدتر سلوک کرتا اور پھینک کر روانہ آتا کہ شہرینا کی پیدائش پر بھی وہ انسان اپنی درندگی دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ روزینہ بیگم صرف اس غم تکلیف برداشت کرتی رہی کیونکہ اس کے کسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی حویلی والے انہیں دوبارہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ لوگ تو ویسے بھی ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اس خون بہانے انہیں یہ موقع تھا۔ انہوں نے روزینہ بیگم کو بوجھ کی طرح سر سے اتارا تھا۔ روزینہ بیگم ہر چیز سہتی رہی، لیکن جب بات شہرینا کی ان کا صبر وہی ختم ہوا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب حویلی کے ایک ملازم نے شہرینا کے ساتھ بدفعلی کرنے کی۔ وہ تو شکر تھا کہ روزینہ بیگم بر وقت وہاں پہنچ گئی اور شہرینا کو زندہ تر کو رونے سے بچا لیا۔ اس دن پہلی بار ایسا تو اپنے بھائی کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ انہیں نہ صحیح، لیکن کم از کم شہرینا کو تو اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ اسے محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر تنویر خان کو ایسا منظور نہیں تھا۔ وہ کیوں ایک ایسی لڑکی کو اپناتے جس کی ماں سے انہوں نے بہت مشکل سے جان چھڑائی تھی؟ روزینہ بیگم کے لیے بہت کٹھن تھا۔ شہرینا 5 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ روز اپنی ماں کو پیٹتے دیکھتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے جسم پر نشان دیکھ اسے اپنے ہی باپ سے نفرت ہوتی تھی، اسے اپنے ماموں سے نفرت ہوتی تھی جو اس کی ماں کو ہر وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ سوائے غلاظت کے ڈھیر کے کچھ نہیں ہے۔ وہ 5 جو نفرت کے لفظ تک سے واقف نہیں تھی، اپنے ماموں اور اپنے تایا سے نفرت کرنا شروع کر چکی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ گاؤں میں INGO اور ٹیم روزینہ بیگم کے لیے نجات کا ذریعہ بنی تھی۔ وہ NGO عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی تھی، عورتوں کو اسٹینڈ لینا سکھا رہی تھی، اور اس وقت روزینہ بیگم کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے اسٹینڈ لینے کا، اپنے لیے نہیں مگر اپنی بیٹی کی زندہ رہنے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے۔ پھر انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ ان عورتوں نے روزینہ بیگم کا ساتھ دیا۔ وہ عورت جو 8-9 سال تک اپنے شوہر سے پٹتی رہی، مار کھاتی رہی، اپنی بیٹی کی عزت آبرو بچانے کی خاطر ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف سہیل خان سے طلاق، تنویر خان کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کیا، مگر وہ ایک مضبوط آدمی تھے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ روزینہ بیگم شہر آگے کے ادارے میں رہا کرتی تھی، وہی شہرینا کی ساری تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ انٹر کے فوراً بعد شہرینا نے چھوٹی موٹی نوکری کر دی۔ وہ ذہین تھی، خوبصورت تھی۔ کالج میں وہ ایک فنکشن میں آدمی کی نظروں میں آ گئی۔ انہوں نے شہرینا سے رابطہ کیا۔ وہ ایک اشتہار میں شہرینا کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ پیسہ اس کی نوکری سے کہیں زیادہ تھا۔ روزینہ بیگم اسے دلدل میں دھنسنا چاہتی تھی، مگر شہرینا کی ضد، اس کا جنون روزینہ بیگم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے۔ شہرینا مضبوط تھی، وہ اپنی عزت کی حفاظت اچھے سے کرنا جانتی تھی۔ اس نے اشتہار سے شروع کرتے کرتے اس انڈسٹری میں اپنی ایک نئی پہچان بنائی۔ شہرینا خان اس ملکی اداکارہ بن گئی، اس کے آگے کسی کی بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور آج ایک بار پھر ماضی کے چکر میں پھنستی اپنے زخموں میں کرید بیٹھی تھی۔ حویلی میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم نے رو رو کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا رکھا تھا، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی کہ میرے بیٹے کا سودا کر کے چلی گئی۔ نہیں جانتی خان، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ زبیدہ بیگم کی بات پر تنویر خان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ تجھے کیا لگتا ہے زبیدہ، میں خوش ہوں؟ اس میرا بیٹا اس عورت کے گھر ایک ملازم کی حیثیت سے گیا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر میری بات یاد رکھو، ہے میرا تنویر خان کا خون، وہ اپنا بدلہ خود لے گا اس لڑکی سے۔
آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکی اتنی سیدھی ہے کہ اس سے بدلہ لے گا اور وہ لینے دے گی؟ وہ لڑکی روزینہ کی بیٹی ہے، جانتے نہیں ہیں اس نے کس طرح ان شہری عورتوں کے ساتھ مل کر آپ کو بیچ چوراہے پر کھڑا کیا؟ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکلی تھی، کس طرح اس نے سہیل خان سے طلاق لی تھی۔ اب ان عورتوں کو کمزور مت سن خان، وہ کمزور نہیں ہے لیکن ہم ان سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم مرد ہیں۔ میری ماں کو جانتی ہو، میری ماں بہت مضبوط تھی، ماں کی دوسری شادی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ عورت اس نے ہم سے ہمارے باپ کو چھین لیا تھا، نفرت کرتا تھا میں اور جب وہ مری تو مجھے لگا جیسے میری ماں پھر سے جی اٹھی ہو، مگر وہ روزینہ میری ماں جب اسے دیکھتی تھی سارے پرانے زخم ہرے ہو جاتے۔ اسی لیے جب میرے ہاتھوں کریم خان کے گھر کا خون ہوا تو اس وقت مجھے پہلی بار خوشی ہوئی کہ اب اس روزینہ سے ہماری جان چھوٹ بھی گئی تھی۔ سہیل خان مجھ سے نفرت کرتا تھا اور یہی نفرت وہ روزینہ سے کرنے لگا تھا۔ ہر چیز ویسے ہی جا رہی تھی جیسے میں نے سوچا تھا۔ اس روزینہ کی کہ ہماری زندگیوں میں چلے جانے کے بعد ہمیں زندگی میں سکون آیا تھا، اور پھر وہ تو یہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اب اس کی بیٹی نہ جانے وہ کہاں سے آ گئی۔ شمریز خان کو اس سے بے عزتی کا بدلہ لینا ہی ہوگا۔ ہمیں زبیدہ صرف صبر۔ ان کی بات پر بھی زبیدہ کو صبر نہیں آیا تھا، مگر وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے پنچایت کا فیصلہ، اور جب ان کے میاں انہیں صبر کرنے کا بول رہا نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرنا تھا کسی بھی حال میں۔ شمریز شہرینہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تو شمریز سکون سے اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ ہاتھوں میں اتنا مہنگا ترین ڈیزائنر ڈریس پکڑے کھڑی تھی جس پر بڑے بڑے تیل کے دبے بڑے تھے۔ فریش ہونے سے اس کو اس سوٹ کو استری کرنے کا حکم دے کر گئی تھی، اور اب واپس آئی تو اس کے سوٹ کی یہ حالت تھی، اور جب اس کے نظروں پر پڑی تو اس کا دل کیا وہ اس انسان کے چہرے پر گرم یہ کیا کیا تم نے میرے سوٹ کا؟ ہاں یہ اتنا تیل کیا کیا تم نے؟ ہاں تم تیل میں نہا کر آئے ہو، اپنی شکل دیکھو تم۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شمریز کا گلا ہی دبا دے۔ میڈم میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس مانا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ چہرے پر معصوم بیچاری شہرینہ کو غصہ دلا رہا تھا۔ اچانک ہی شہرینہ نے اس کا گریباں دبوچا، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے آگے بڑھی تھی۔ میڈم جی چھوڑے مجھے۔ وہ جو باتھ روم کا دروازہ کھول رہی تھی اس کی مزاحمت پر غصے بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کیا ہوں، غصے سے کہتے اس نے شمریز کو باتھ روم میں دھکیلا اور اچانک ہی شاک کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، تب اس کے ہاتھ میں شیمپو تھمایا۔ بال دھو اپنے، 2 منٹ کے اندر اندر بال دھو۔ وہ اتنی زور سے بول رہی تھی کہ شمریز کو لان کے پردے ہی پھٹ جائیں گے، مگر بنا مزاحمت کے وہ سکون سے اس کے مہنگے ترین شیمپو سے لگا۔ آئندہ اگر مجھے تمہارے ان بالوں میں تیل نظر آیا نا، تمہیں پانے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ شمریز خان کی بات پر شمریز کو جھٹکا لگا تھا۔ اپنے بالوں کے جانے کا سوچتے اسے جھرجری سی آئی تھی، مگر وہ یہ بات شہرینہ میڈم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، کسی صورت میں بھی کر سکتی تھی۔ اسے دھمکی دیتے وہ جیسے ہی مڑی، چکنے فرش پر اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیتے گرنے سے بچایا۔ شہرینہ نے بھی کو کالر سے جکڑا تھا۔ شمریز کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جمے تھے، وہ دونوں بے حد قریب تھے کہ شمریز کی سانسیں شہرینہ کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمر پر شمریز کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے شہرینہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اپنے غلیظ ہاتھ دور رکھو۔ شمریز کے ہاتھ پیچھے جھٹکتے وہ گھٹائی اور دیوار کا سے دور ہوئی۔ اگر کرتے تو آپ زمین بوس ہوتی میڈم، اور شاید ایک دفعہ 2 ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی۔ شمریز کی بات پر اس نے وارننگ کے انداز میں اسے انگلی دکھائی۔ میرے اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو تم شمریز خان، شرافت سے ہو کر یہ سارا ایریا صاف کرو اور نیچے آؤ، تمہارے لیے آج بہت کام ہے۔ اسے کہتے وہ دھیان سے چلتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ گردن موڑے اسے دیکھتا اس تمام عرصے میں پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ اپنے بالوں میں شہرینہ مہنگا ترین کنڈیشنر اپنے بالوں پر لگایا۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اس بدلے کے لیے یہاں لے کر آئی تھی، مگر ہر چیز الٹی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے کر ایپ اوپن کی۔ دشمن آپ کے گھر میں رہ رہا ہو تو بدلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں دشمن سے بدلہ لینے کی کئی طرح، جن میں سب سے اوپر دشمن کی کمزوری پر وار کرنا تھا۔ کہ کوئی کمزوری نہیں جانتی، یہ نہیں چلے گا۔ خود سے کہتے وہ دوسرے آپشن دیکھا، اس کی عوام کے سامنے بے عزتی کرنے کا کہا گیا تھا۔ اپنی بے عزتی پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا مشکل کیوں ہے؟ کاش تم لڑکے ہوتے تو مار دھاڑ تو کر ہی لیتے۔ غصے میں موبائل پٹکتے وہ مڑی، مگر سامنے اپنی ماں کو دیکھ وہ فوراً گھبرائی۔ کسے مارنے کا پلان بنا رہی ہو؟ کافی کماگ اس کے سامنے رکھتی وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، چیما نے ایک پروجیکٹ میں انہیں کہتے آپ اٹھ کر ہماری تک آئی اور ایک ڈاکومنٹ انہیں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے ٹکٹس۔ آپ
نیکسٹ منڈے باہر جا رہی ہیں اور میں نہیں سنوں گی، ڈاکٹر کی خاص ہدایت ہے، ماما آپ کو اپنی سے کروانا ہوگا۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا اور شہرینہ چاہتی تھی کہ ان کا علاج اچھے سے ہو، باہر ملک بھیج رہی تھی۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں ملازموں کے ذمہ شہری، کچھ وقت کی بات ہے، بس اب سے ضروری ہے، آپ بیمار ہوں گی تو میں کیسے کام کر سکوں گی، کیسے خوش رہوں گی، آپ کوئی کمپرومائز نہیں، پیکنگ سٹارٹ کریں۔ اس کا انداز اتنا اٹل روزینہ بیگم کو ماننی ہی پڑی۔ روزینہ بیگم کے لیے باہر ملک روانہ ہو چکی تھی۔ شہرینہ کچھ دیر پہلے ہی انہیں ڈراپ آئی تھی۔ دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا۔ شمریز نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد اس نے شہرینہ کی کافی اس کے سامنے رکھی۔ میں نے کافی نہیں، اب کچھ ضرورت ہوگی اس لیے میں لے آیا۔ اس کی بات پر شہرینہ نے شمریز کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے شمریز خیال رکھو گے تو میں سب بھول جاؤں گی؟ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ہے، اب یہاں مجھے اپنا ملازم بنا کر لائی تھی شاید، اور میں وہی کر رہا۔ اس کے جواب پر شہرینہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نفرت تھی اسے حویلی والوں سے، مگر سامنے کھڑا شخص کچھ ابو اسرار سا۔ کچھ دن پہلے اس نے جان بوجھ کر گرم کافی شمریز کے ہاتھ پر گرائی، مگر اس نے تکلیف ظاہر تک نہیں کی تھی۔ بیگم سے اسے ڈانٹ پڑی تھی کہ شمریز کو تکلیف ہوئی اور شمریز کے سامنے ڈانٹ کھانے لائی تھی۔ ہمارے بدلے بعد میں لینے کا سوچتے وہ پرسکون ہو گئی، اور اب وہ اس کے ساتھ اکیلا تھا تو اس کے ساتھ کسی بھی کر سکتی تھی۔ سنو شمریز، کل مجھے ایک پروجیکٹ ہے، صبح 7 بجے میرا بریک فاسٹ رہے۔ حکم صادر کرتے وہ اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ کافی کے مگ کو دیکھا جسے وہ ختم کر چکی، خالی مگ دیکھ وہ پوری اسرار سے مسکرایا۔ دیکھتے اس نے پہلے سب کے وہاں نہ ہونے کا یقین کرتے بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کا آغاز ہو چکا تھا، آسمان پر سرمئی رنگ نے اپنا بسیرا جمانا وہی اسی اپارٹمنٹ ایریا میں وہ سیاہ اپنا چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ میں نے پورے کمرے لے لی مگر کاغذات کہیں نہیں ملے۔ سرگوشی کے انداز میں اس نے بہت گاؤں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کاغذات وہی ہوں گے، کہاں جا سکتے ہیں، ہمیں وہ کاغذات ہر حال میں چاہیے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنا کرتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، بس ایک بار وہ کاغذات میرے ہاتھ۔ وہ قابل کو جواب کلمات کہتے فون رکھتے جیسے ہی مڑا، سامنے کھڑی شہرینہ کو چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ تم اتنی گارڈن میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے نکلنا ہے، بنا کر میں ٹیبل پر لگا آیا تھا۔ جواب پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم یہاں خون ہو، عیش کرنے نہیں، نہ ہی پکنک منانے آئے ہو کہ کام کیا تو چلو گارڈن سیر کرتا ہوں اور میرے کپڑے پریس کرو۔ آگوں نے شہرینہ کو دیکھا مگر اسے فرق نہیں تھا۔ 4 لوگوں میں شمریز کی بےعزتی کر کے اسے دل تھا۔ شمریز خاموشی سے اندر بڑھ گیا۔ وہ اپنے شوٹ پر آئی تھی، شمشاد ہاتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ اسے کسی اور مرد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہو رہا تھا، کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میڈم چیمہ صاحب ملنے اپنی مینیجر، اس نے لمحے کو سوچ سر ہلاتے اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ وہ سامنے ہی چیمہ صوفے پر شہرینہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آئیے سائیں، آئیے، بڑی دیر کر دی آپ نے، آتے غلام آپ کا کب سے انتظار تھا۔ غلام آپ کا کب سے انتظار۔ چیمہ کے انداز پر بیزار دکھائی دیتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے میں کہہ دیا تھا چیمہ صاحب کہ مجھے آپ کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، اب برائے مہربانی یہ بار بار سیٹ پنا چھوڑ دے، مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ کر چکی ہوں اور میری ناحق کا مطلب ہے۔ بہت واضح لفظوں میں اپنی بات چیمہ کے سامنے رکھی اور بنا سنے وہاں سے نکل گئی۔ بہت غرور ہے خوبصورتی پر، بس مجھے موقع مل تیری خوبصورتی کو تیری غرور اپنے پیروں تلے نہ مسلا تو میرا نام بھی چیمہ نہیں۔ شہرینہ وہ خباثت سے کہتا گلاس لگائے وہاں سے اس کے اندر بدلے چکی تھی جو کسی کو بھی چلا کر راہ کر سکتی تھی۔ شوٹ مکمل ہو برے موڈ کے ساتھ باہر آئی تھی۔ چیمہ سے جب بھی بات یوں ہی موڈ خراب ہو جاتا انسان، غصے سے کہتے اس نے شمریز سب ٹھیک ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے تھا میرے کوشش مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس کے ہاتھ سے آوی وہ اسی پر الٹی تھی۔ آپ کی حفاظت میری ہے، جتنی تمہاری اوقات ہے اتنے ہی مچائی بنا لوگوں کے موجودگی کے غصے سے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے اتنے لوگوں پر احساس توہین سے شمریز کا چہرہ سرخ، سب اسے عجیب سے دیکھ رہے تھے۔ مٹھیاں بھیجے وہ بہت کرتا آگے بڑھا تھا، سڑکوں پر تھی جب اچانک موڈ کا کٹتے اس کی گاڑی نے جھٹکا کھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بات تھی، اوہ شٹ، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا، کیا مصیبت ہے۔ غصے سے کہتی وہ گئی۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کہیں غائب ہو چکا تھا اور آسمان نے اپنا راز جمانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں
اسے دور کوئی گاڑی نہ لمحے کو اسے خوف محسوس ہوا کیونکہ اس کے پاس نہ تھے نہ ہی کوئی حفظ۔ اسے یہ بھی نہیں کہا کہ گاڑی ٹھیک ہوگی اور گاڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ اتنی دیر وہ یوں ہی پاگلوں کی طرح کھڑی رہی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ شمریز لے آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میڈم اب پیدل چلنا شروع کیجیے کہ بحران جو آپ کی مدد کیا سے کہتے وہ اپنا بیگ نکال کر گاڑی راستے پر چلنے لگی۔ طرف ہو کا عالم تھا، اس گزرتی قد کے رکنے پر نہیں رکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر گایا ہوا تھا۔ ان کی بڑھتی اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر بیٹھے دو آدمی سے خوف سا محسوس کیونکہ ان کی اپنے جسم کے محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مدد چاہیے خباثت سے کہتے ان دوسرے کو دیکھا اور نہیں بہت انہیں جواب دیتے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ دل کی وجہ سے روڈ پر بار بار اس کا پیر مڑ رہا تھا مگر وہ جلدی جا گاڑی مسلسل اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے آ رہا تھا تیزی سے اچانک اس کا پیر مڑا اور ان پر گرنے ہتھیلیاں چھل گئی تھی۔ موقع دیکھنے والا گاڑی سے اس کے پاس سے آتی شہرینا کو اپنے حفاظ جھنجھوڑتی محسوس ہوئی۔ دیکھا نہ ہے جا رہا میرے ساتھ چل۔ اس آدمی نے آگے شہرینا کا شہرینا تھامنا چاہا۔ اگلے لمحے اس کی چیخیں خاموش فضا کو چیرتی چلی گئیں۔ میری بیوی سے اپنے غلیظ ہاتھ دور رکھ، اس ہاتھ میں روڑ کمر سے لگا۔ شمریز نے ایک زور اس آدمی کے چہرے تو وہ درد سے بلبلا تھا۔ پیچھے تیری ہمت کہ تو نے مجھے مارا تو میں ابھی بتاتا۔ وہ آدمی شمریز اس کی جانب بڑھا مگر وہ ایک لات اس آدمی کی مارتا تیزی سے کی جانب آیا، اسے کھڑا کرتے نے پیچھے کیا۔ آدمی کے روڈ پر دوسرا آدمی اترتا تیزی کی جانب بڑھا۔ دونوں آدمی شمریز کر رہے تھے اپنی پوری جان سے مقابلہ کر۔ شہری خوف زدہ سی کھڑی، اس کی آنکھوں میں ہلکور تھا، چلی جا رہی تھی۔ اس کو نکالا تو صحیح مان کی جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے وہ شمریز پر وار وہ چیز کے چلانے پر شمریز ان کا کرتے اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا۔ شمریز پر وہ آدمی بمشکل اپنی جان تیر میں بیٹھتے فرار ہوئے جبکہ شہرینا اس کا تو پورا وجود لرز رہا تھا۔ شمریز خاموشی سے اس کے پاس آیا، ہاتھ میں موجود شال اس کے گرد ڈالی، گھر چلے اس کے بازوؤں کے گھیرے میں لیے۔ وہ آگے بڑھا تو شہرینا نے سر اٹھائے دیکھا۔ پہلی اس کے لیے لڑا تھا، پہلی بار کسی کے تحفظ کا احساس، پہلی بار کسی کے لیے اس کا دل تھا۔ دلی کیفیت سے انجان اسے رہی تھی جو اسے گاڑی میں بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ ڈال چکا تھا۔ تمہارا زخم اس کے ہاتھ پر نہیں، وہ گھبرائی۔ میں ٹھیک نہ کریں، فکر نہیں کر رہی ہوں، ہرٹ کرنے کا حق صرف میرا ہے، غصے سے کہتے وہ گل کاف اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی۔ شمریز نے اسے دیکھا، خاموشی سے گرفت سے ہاتھ کھینچتے سٹارٹ کر گیا۔ منٹ میں داخل ہوئے تو شہرینا بنا ہاتھ تھامے اندر بڑی سے دیکھا۔ بیٹھو ادھر، اسے بڑھاتے وہ الماری سے نکال کر سامنے آ بیٹھی، ہاتھ اس نے وجہ جان سکتا ہوں میڈم؟ شمریز کی نگاہیں اس کے چہرے پر تو میری وجہ سے زخمی ہوئے تو چاہتی تھی نا آپ کہ میں اس حالت میں آ جاؤں کہ آپ گر کر رگڑوں۔ شہرینا نے لب بھینچے۔ ہے نا شمریز خان، حویلی کا خون موجود، پتھر دل نہیں بن تو کر دے مجھے۔ اس شمریز کے زخموں پر ہم لگاتا ہاتھ، آزادی ناممکن ہے، میں تمہارا نصیب ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کر آگے بڑھی، جب اچانک شمازو تھام اسے دیوار سے لگاتا تو دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے شمریز، آزادی ناممکن ہے، امی میرا نصیب تو میرے ساتھ آپ کی بھی تو ہے۔ دور ہو کر بات کر بد شہرینا کے حواس جھنجھلا رہی تھی۔ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ اس دوری کی مجھے تو اجازت نہیں دے۔ اس کے بال سمیٹتا وہ شہرینا دھڑکنا تھا۔ یہ بات سنے میرے ساتھ کی واپس غلطی برا ہوگا رکھتے وہ شہرینا کو ایک جھٹکا تھا کہ نکلے ہاتھ پر پڑا۔ یا اللہ، پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہمشی دھڑکنے فی الحال چاہتی تھی یوما صاحب سے مل لے، اس کتنے دنوں سے کوشش کر رہی تھی مگر وہ ہر بار اس کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک فلم میں شہرینا کا تھا، ہر بار منع مگر اس کے جن نہ چاہتے ہوئے بھی حکم آتے سے ملنے آئی تھی۔
حالت دیکھ اپنے مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا، بار بار تنگ کرنا بند کرو۔ اس کا ہاتھ چیما کے ہاتھ میں آیا، جھٹکے سے اس نے اسے اپنی گرفت چھڑاتے ہوئے، مگر وہ مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے شہرینہ کا پرس کھینچ لیا اور پھر دروازے کی جانب اس نے اشارہ کیا۔ تیری گاڑی کی چابی اور اس کے کمرے کی چابی غائب ہے۔ ہنستے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ خبردار خبردار، جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ پیچھے قدم لیتے اس نے چیما کی پہنچ سے دور ہونا چاہا، جو خباثت سے ہنستا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا میں نے یہاں تجھے فلم سائن کرنے کے لیے بلایا ہے؟ بہت عرصے سے نظر تھی تجھ پر، مگر تیرے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ مگر اب دیکھ تو میرے شکنجے میں پھنس گئی ہے۔ وہ نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اسے تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، مگر شہرینہ کو اس وقت اپنی عزت بچانے کی پڑی تھی۔ چیما کی نگاہیں اسے اپنے وجود پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اسے برہنہ کر دیا ہو۔ دیکھو تم نشے میں ہو، مجھے بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے جانے دو۔ بتاؤ چابی کہاں ہے؟ غصے سے بات نہ بنتی دیکھی اس نے لہجہ نرم کیا۔ بس ایک بار یہاں سے نکل جاتی تو پھر اسے بتاتی، مگر فی الحال یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ ہاں ہاں، تو نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، آج تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اب شرافت سے قریب آئے وہ اس کے قریب آنے لگا، جب شہرینہ نے پاس پڑا پانی کا گلاس اور بنا سوچے سارا پانی اس کے منہ پر دے مارا تو تیری اتنی مجال! غصے سے کھولتے ہوئے شہرینہ کو گالی دیتا اس کے پیچھے آیا، مگر وہ تیزی سے بھاگی۔ جگہ کم تھی، وہ جانتی تھی زیادہ دیر تک وہ خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جلد اس تک پہنچتا اس کا بازو جکڑ گیا۔ چھوڑو ذلیل انسان! غصے سے نے لات کھینچ کر چیما کے پیٹ پر ماری، مگر اس کی گرفت ناقابل یقین حد تک مضبوط تھی۔ اسے صوفے پر دھکیلتا وہ جیسے ہی اس کے اوپر آیا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا اور کوئی چیل کی طرح چیما پر چھپٹا تھا۔ شہرینہ نے گھبرا کر اندر آنے والے کو دیکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اسے اپنے سامنے کھڑے شمریز کو دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے سکون بخشا تھا، مگر اس کا سکون لمحے میں غائب۔ شمریز پاگلوں کی طرح چیما کو مار رہا تھا، جس طرح وہ اسے مار رہا تھا۔ شہرینہ ڈر گئی کہ کہیں جان سے نہ چلا جائے۔ شمریز چھوڑ، پاگل ہو گیا تم؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! میرے آگے اتنی زبان چلتی تھی۔ اس آدمی کے سامنے کیا ہوا؟ وہ چیما کو مارتے اس پر دھاڑا۔ اس وقت اسے اتنی شدید غصے میں تھا کہ شہرینہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، اس کا یہ روپ شہرینہ کے اوسان خطا کر گیا۔ گاڑی جیسے ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئی، شمریز جو کب سے خاموش تھا گاڑی سے اترتا، اچانک ہی شہرینہ کو کندھے پر ڈالتا آگے بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتارو شمریز! وہ اس کی کمر پر ہاتھ مارتے چلائی، مگر وہ بنا اس کی سنے کمرے میں داخل ہوتے پیر کی مدد سے دروازہ لاک کرتا اسے بیڈ پر پھینکتے اس پر حاوی ہوا۔ شہرینہ کیا حیرت سے پھیلی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شوہر ہوں میں، اختیار رکھتا ہوں، یہ خوف کیسا؟ ابھی آنکھوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑے اس نے شہرینہ کا چہرہ اپنے قریب کیا، جو اس کے سانس تک روک گئی۔ جواب دو شوہر! یہ بس خون بہا میں نکاح نہیں ہوتے شہرینہ، بے باک نہیں ہوتا، زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی بات پر شہرینہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ فرار کی ساری رکھی اس پر حاوی تھا۔ میری ماں کی زندگی برباد ہوئی تھی، مگر میں تو کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی برباد، مار دو مجھے۔ شمریز نے چند ہاتھ اپنے گلے پر رکھا تو وہ بری طرح گھبرائی۔ یہ کیا کر رہے ہو شمریز تم؟ وہ ہکلائی۔ اپنی بیوی کو حق ہوں سارے بدلے برابر کرنے کا، کیونکہ آج کے بعد شمریز خان آپ کا غلام نہیں ہوگا میڈم۔ اس کی بے باک سی بات پر شہرینہ کا چہرہ گلاب ہوا تھا، مارے حیا کے پلکیں جھک کر لرزیں، مگر اگلے لمحے وہ جیسے ہوش میں آئی۔ جاؤ شمریز! کیوں، کیا ہوا؟ بدلہ نہیں لینا؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور پھر جھکتا چلا گیا۔ شہرینہ نے سختی سے آنکھیں بیچی، افسوں خیمات، دھڑکنوں کا شور اور گھڑی کی ٹک ٹک۔ لمحہ تھم گیا تھا اور وہ دونوں اس لمحے میں قید ہو کر رہ گئے۔ دھڑکنوں کا شور، سانسوں کا تلاطم اور ماحول پر افسوں فون کی رنگ ٹون سے ٹوٹا تھا۔ شہرینہ نے گھبراتے ہوئے شمریز کو خود سے دور سے بکھرے تنفس کے ساتھ اس نے رخ موڑا۔ شمریز نے بہت سے دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، کو دل میں نہیں بسا سکتی، کبھی نہیں۔ تمہیں واپس جانا ہوگا، مجھے تم سے کوئی بدلہ شمریز خود سے کہتے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، اٹل فیصلہ۔ وہ معمول کے مطابق اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس دن کے بعد شہرینہ اس سے دور تھا کر بھی اس کے دل کا حال نہیں جان سکا تھا۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، مگر سوچو سے اس شہرینہ کی ہیل کی آواز، مجھے تم سے بات کرنی ہے شمریز۔ اسے کہتے وہ اندر آئی تو شمریز خان خاموشی سے اس کی پیروی کرتے صوفے کے پاس آ رکا۔ شہرینہ کی ٹیبل پر ٹکٹس پھینکی۔ کل ٹرین کی ٹکٹ ہے، تم واپس جا رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ بری طرح مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، میں غلطی پر تھی، مجھے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں اپنا لیا فیصلہ واپس لیتی ہوں، آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ شمریز کے چہرے پر اسکراہٹ آئی، خاموشی سے ٹکٹ اٹھاتا اندر بڑھ گیا۔ اگلی سے پہلے اس کے پاس آیا تو شہرینہ کا دل چاہا، اسے دل پتھر کرنا لازم تھا۔ آپ لائی تھیں یہاں مجھے اور آپ کی جا رہا ہوں، آپ کا حق مجھ پر سے ختم ہوا۔ جانتی ہوں مجھے کوئی بتا رہے ہو، وہ الجھی سوال کا جواب چل دوں گا، اسے کہتے وہ رکا نہیں تھا۔
शहरीना को लगा उसके जाने से ज़िंदगी से चला गया हो। वो जा चुका था, ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। इस इंसान के साथ गुजरे 3 महीने उसे अनजाना सा दर्द दिल दे गए थे, मगर वो पुरानी यादों को भूल जाना चाहती थी। वापस आई तो उन्हें बहुत बदली बदली लगी। मैं ठीक हूँ मम्मा, हर बार वो अपने लफ्ज़ों से तसल्ली देती थी, मगर वो ठीक न जाने खौफ में मुब्तला था। और उसका ये खौफ कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। वो उसका ऑफ डे था, मुलाजमों को छुट्टी देते वो रोज़ीना बेगम को टाइम गुजार रहे थे। जब डोर बेल की आवाज़ पर शहरीना खुद दरवाजे पर आई, मगर सामने मौजूद कर उसके चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। सामने ही सफ़ेद कॉटन के सूट पर शाल लिए हुए शमरेज़ खान था। वो लम्हे को उसे पहचानने रास्ता दीजिए मिसेस शहरीना। उसे घर आया तो सामने मौजूद रोज़ीना बेगम ने हैरत से उसका बदला रूप देखा। शमरेज़ जी, शमरेज़ तनवीर। अपने तारुफ से वो उन पर पहाड़ गिरा गया था। अपने आना चाहता था, मगर फिर आपका कुछ हमारे पास था, वो भी आपको देना था, कहते साथ उसने एक ब्रीफ केस रखा, जिसे देख रोज़ीना बेगम की आंखें नम हुई। तो ये कैसे? वो हैरानी से, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। खेल उसका था, उसी को इसे ख़त्म भी करना था। उसकी सोचें 4 महीने पहले उस दिन की जानिब गई जहाँ से ये शुरू हुआ था। तुम्हारा दिमाग ख़राब, तुम इससे बदला लेने गए थे। तनवीर खान उसके मुतालबे पर अपनी जगह से उठे। आपको ऐसा लगता है, मगर मुझे नहीं। आपको बचपन का निकाह मैं यूं ही जाने दूंगा? किस्मत ने मुझे वो मौका अपने हक में इस्तेमाल किया। अब आप हुप्पो का हक उन्हें दे रहे हैं। कौन सा हक? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? उस औरत ने क्या खराफात तुम्हारे दिमाग में भर दी है? खराफात कहती हैं, मगर क्या आप जानती हैं किसी का हक तैमी? उसकी बात पर उन्होंने तनवीर खान को देखा। ये आया है शमरेज़, मगर जो चीज़ें उनकी आपको उन्हें देनी होंगी। और एक बात याद रखिएगा, मैं शहरीना खान से दस्त बनूंगा। आपकी बार अब की बार ज़ुबैर की तरह बुखलाई थी। खबरदार खबरदार, जो तुमने सवारा को। अम्मी, वो मेरी बीवी है, और कैसा है मैं उसके साथ गुजारे वक्त में देख चुका हूँ, इसलिए प्लीज़। उसका लहजा दो टोकर अटल था, पकड़ कर बैठ गई। यही हाल तनवीर खान का था। वो तो समझे थे वो अपने बदला लेगा, मगर वो तो उन लोगों के हक के लिए खड़ा हो गया था। देखता समझता आया हूँ बाबा, आपने अपनी माँ की वजह, मगर अब जिन लोगों ने ये कहानी शुरू की थी वो इस नफरतों का खैर ख़त्म करें, आगे बढ़े। कल को आप मुझे भी इस दुश्मनी के चक्कर में खो दें। उसके बाद ने खामोशी से उसे देखा। हम सब बुला देंगे तो क्या वो लोग बुला सकेंगे? नहीं, अभी माफ़ नहीं करेंगी। फुफ्फो कर भी दे, वो नहीं, और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। मैं बस ये चांदनी को ना बढ़ाया जाए। तो ये तो फिर एक तरफा चीज़ हुई शमरेज़। क्या तुम्हारे कोई इज्जत नहीं? आपकी इज़्ज़त करता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। कल को कोर्ट चले गए तो आपके हाथ रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। लग आपका नाम ख़राब होगा बाबा। वो उन्हें तहम्मुल से समझा रहा था। वो सब ठीक कर देना, नफ़रतों को, इन रिवायात को, उन बाप को कैसे हैंडल करना है उसने कर लिया था, और अब हमने था। मैं ये नहीं ले सकती शमरेज़। उन्होंने ज़मीन और जायदाद के कागजात के हवाले किए। वो उनका हिस्सा लेकर यहाँ आया था। ये आपका हक है कि मेहनत से बनाया गया। ये मेरा कैसा हक? मुझे हवेली वालों से कुछ नहीं चाहिए। जानता हूँ, मगर ये सब आगा जान आपके नाम कर गए थे। वो क्यों तकलीफ़ देना चाहती हैं? उसकी बात पर उन्होंने शहरीना को देखा, जो इशारा कह गई। तुम किस अमानत की बात कर रहे थे शमरेज़? हाथ लेते उन्हें अचानक याद आया। निगाहों से उसे देखा। निगाहों के तसादुम पर शहरीना का सर नफ़ी में हिला। शहरीना से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर रोज़ीना का, क्या वह तुम्हारे निकाह में नहीं है शमरेज़? रुकने की बारी इन दोनों की थी। शुरू से पता था मुझे, और क्योंकि ये सब शहरीना ने किया है। इस रिश्ते का अंजाम क्या होना चाहिए ये भी उसी को ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि शहरीना, उनकी बात पर शहरीना का सर मारे शर्म। उसने हमेशा अपनी माँ को सबसे अहम रखा था। इतने बड़े फैसले पर वो उन्हें शामिल थी। खुद से गुस्सा होते वो उठकर बाली थी। शमरेज़ उसके पीछे आया था। मैंने तुम्हें चाहा था, तुम क्यों वापस आए? उसके आने पर वो तड़प गई। शमरेज़ ने अचानक ही उसे अपनी जानिब खींचते अपने करीब। शौहर से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है मैडम। उसके बदले अंदाज पर शहरीना की आंखें फैली। शौहर से ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करते। ज़रा जान वान कह कर पुकारे। उसके कान के करीब झुकता वो अचानक ही उसकी पट्टी पर लब रख गया। शहरीना को अपना दिल हथेली में धड़कता महसूस। ये बदतमीज़ी तुम कर रहे हो मुझे इस रिश्ते को। अब ये रिश्ता कबूल कर चुके। उसके चेहरे पर आई लिटों को पीछे करते वो दिल फरेब अंदाज में, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ गाँव जाऊँगी? हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहता आप गाँव आएँ। मैं यहाँ सेटल होने वाला हूँ। उसकी बातों पर शहरीना की मारे हैरत आंखें। शमरेज़ वो उससे दूर रहना चाहती थी, मगर मुकाबले की चमकती निगाहें से मज़ा रही थी।
ایک نئی شروعات کرتے ہیں جو ہوگی، نہ میں تمہیں گاؤں جانے کے لیے فورس کروں گا نہ جانے کا کہوں گا، اور ایسا تم کیوں کرو گے؟ کیونکہ میں میڈم شہرینہ کا ڈائی ہارٹ فین، ان کا کوئی پروگرام نہیں کیا۔ اس کی بات پر شہرینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ مگر میں یہ سب میں سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، جو کرنا چاہتی ہیں حکم کریں، اور تم ایسا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اظہار اتنا اچانک تھا کہ شہر نگاہیں نہیں ہٹا سکی۔ کیا ہوا؟ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ خیر لگ رہے ہو۔ اس پر فوراً نگاہیں ہٹائے اس نے رخ موڑنا چاہا، کرنے سے روک گیا۔ اس زہر کو شہد سمجھ جانا۔ اس کی فضول سی بات پر شہرینہ بے اختیار ہنسی۔ سمجھو، فضول مت بولو، نخرہ دکھاتے وہ اس کے سکھ آ گئی۔ آئی پرامس میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، وعدے پر یقین کرنا چاہوں گی۔ شمریز اس کے سینے سے شہرینہ نے شمریز کو دیکھا جو جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھا۔ اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، اسے خود میں قید کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ابھی تو انہوں نے محبت کی جانب پہلا قدم بڑھایا تھا۔ محبت سے پوری ملاقات باقی تھی۔